الحمدللہ شان رمضان 2022 کا یہ پہلا سحر کا دسترخوان الحمدللہ. اللہ کرے کہ یہ سفر جس کا آج آغاز ہے بہت اچھے انداز سے آگے بڑھیں اور اپنے اختتام کو بڑے سموتھلی پہنچیں انشاءاللہ. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. اشرفی صاحب بھی تشریف فرمائے ہمارے ساتھ یہاں پہ, اور جناب رضا داؤدانی صاحب اور مفتی سہیل صاحب, مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے. تو مفتی یہ رضا داؤدانی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ چونکہ ہم سحر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو یہ بتائیے کہ سحری کرنا یہ افضل ہے یا کتنا افضل ہے؟ یعنی کبھی کبھی یہ بھی سنتے ہیں کہ بھائی آج تو میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا, اس میں لگتا ہے کہ تاثر یہ ہے کہ اور زیادہ ثواب ملے گا, اس سے کہ میں نے اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالا ہے, صبح کچھ کھایا بھی نہیں, روزہ بھی رکھ لیا. تو یہ ایسا ہے یا نہیں, سحر کرنا زیادہ اچھی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, سحری کرنا ظاہر ہے کہ واجبات میں تو شمار نہیں کیا گیا, مگر بہت تاکیدی مستحب ہے. اس کی بہت تاکید آئی ہے, سنت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور پھر احادیث کے اندر ہمیں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ السحور و برکہ, کہ جو سحری ہے اس کے اندر برکت ہے. یعنی اگر ایک انسان سحری کرتا ہے تو وہ برکتوں کو حاصل کرتا ہے. تو غذائی اعتبار سے بھی اس کی جو تاثیر ہے, دن بھر کی جو توانائی ہے, اس کے حوالے سے اس کو ایک بہرحال ایک بوسٹر ملتا ہے کہ جو اس نے سحری کے اندر تھوڑا بہت جو کھایا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے روزے کا وقت گزارنا آسان ہو جاتا ہے. اور باقی معنوی اعتبار سے اس کا ثواب ہے. اور باقاعدہ تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ انسان سحری کو ترک نہ کرے. بلکہ مجھے ایک حدیث تو یہ بھی یاد آئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین وعلی المستغفرین بالاسحار, کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو سحری کرتے ہیں اور جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو سحر کے وقت سحری کرنا اور سحر کے وقت استغفار کرنا تو ایک مادی غذا بھی ہے اور معنوی غذا بھی ہے, اور دونوں ساتھ ساتھ ثواب لیے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. تو مفتی سہیل صاحب اگین جو یہ پیش آنے والے مسائل ہیں, تو یعنی سحری اسی وقت کاؤنٹ ہوگی کہ جب آپ فجر کے سے کچھ وقت پہلے اٹھ کے کچھ کھا لیں, اور پھر یا مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا روٹین ہی ہوتا ہے. ابھی میری ایک صاحب سے بات ہوئی رات کو 11 بجے, انہوں نے کہا یار بس میں ابھی کھا کے سو جاؤں گا, میں یہی بس میری, اور پھر میں فجر بس اینڈ ٹائم پہ اٹھ کے فجر پڑھ کے دوبارہ سو جاؤں گا. تو یہ جو اس نے اس وقت کھا لیا, یہ سحری شمار ہو گئی اس کی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ بڑا معصومانہ سوال ہے. دیکھیں, بیسک ریزن تلاش کیا جائے کہ سحری کیوں سنت ہے. جی سنت کا درجہ ہے, کوئی واجبات میں سے نہیں, جس طرح حضرت نے فرمایا. بالکل صحیح. اچھا, بات یہ ہے کہ ایک حدیث پاک یہ بھی ملتی ہے کہ سحری کیا کرو کہ اس میں برکت ہے اور روزوں کے لیے طاقت حاصل کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں کہ ان کا روزہ یہ تھا, پچھلوں کا روزہ یہ تھا کہ وہ اگر روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے نا اور اس کے بعد سو جاتے تو اٹھنے کے بعد ان کے لیے کھانا پینا دیگر چیزیں حلال نہیں تھیں. لیکن احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تم کر سکتے ہو تاکہ امت حرج میں نہ آئے. یا آقا علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ. اسی طریقے سے سحری سنت اس لیے کہ اس میں برکت بھی ہے اور غیروں کے روزوں میں اور مسلمانوں کے روزوں میں ایک امتیاز بھی ہے, فرق بھی ہے, اور پھر روزوں کے لیے طاقت حاصل کرنا بھی ہے. تو اب جو صاحب 11 بجے 12 بجے اگر انہوں نے کر لیا ہے سحری کی نیت سے تو ہو جائے گا, سحری شمار ہو جائے گی. لیکن جو اتنا گیپ آئے گا, اس کے بعد صبح اٹھے گا اور پیاس لگ رہی ہے, کھانا بھوک لگ رہی ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو وہ مقصد فوت نہ ہو جائے. تو لہٰذا اس طریقے سے سحری کر لے تاکہ صبح سے بھوک پیاس محسوس نہ ہو. یا کچھ لوگ یہ روٹین میں رکھتے ہیں کہ کھا پی لیا پھر سو گئے, پھر بس فجر سے 2 منٹ پہلے اٹھے, 5 منٹ پہلے پانی پی لیا, بس صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. مفتی عامر صاحب, آج ہم اگین چونکہ سحر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, ابتدائی نشست ہے, تو اسلام نے ہر چیز کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں. تو ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ باقاعدہ کھانے پینے کے بھی آداب بتائے گئے ہیں. تو آج پہلی نشست ہے, تو آپ اس عنوان سے بھی کچھ بتا دیجیے تاکہ وہ ایک تربیت کا پہلو بھی ذرا جاری رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو وسیم بھائی بنیادی اصول یہ یاد رکھیں کہ جب روزہ عبادت ہے تو روزے سے جتنی بھی چیزیں متعلق ہیں وہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہو جائیں گی, چاہے سحری ہو یا افطاری ہو. افطاری تو لوگ بہرحال کرتے ہی کرتے ہیں چاہے روزہ نہ بھی رکھیں. جہاں تک بات ہے کھانے کے آداب کے حوالے سے, بالخصوص سحری کے کھانے کے آداب کے حوالے سے, اس میں جس طرح وقت کے اعتبار سے بات کی کہ آپ نے بھی فرمایا کہ تھوڑا سا جلدی ہی کھا لے, پھر آخری وقت میں چاہے تو پانی پی لے.
تو اس میں بعض لوگ جو ہے وہ اتنا ٹھوستے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے پھر فون کرتے ہیں میرا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. مطلب حیرت ہوتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ بالکل اتنا پیک رکھتے ہیں کہ آخری لمحے تک کھاتے رہیں. تو ایک تو سحری کھانے کا مقصد نکاحت نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنے اوور برڈر ہو جائے کہ آپ مطلب اتنا کھا لیں کہ ویسے بھی آپ روزہ نہ رکھتے تو آپ کو حاجت نہ ہوتی 12 گھنٹے تک. تو ایسا بھی نہ کریں، بھوک کا احساس بھی رہنا چاہیے، بس نکاحت سے محفوظ رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ کھانا اس لیے کھائے بندہ تاکہ جیے، نہ کہ کھانا کھانے کے لیے جیے. تو یہ بنیادی اصول ہے کہ کھانا بندہ جو ہے وہ مناسب مقدار میں، درمیانی مقدار میں کھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ایک حصہ غذا میں سے کھانا تناول فرماتے تھے، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی چھوڑتے تھے ہوا کے طور پہ، یعنی اس کو بالکل فل نہیں کرتے تھے پیٹ کو. یہ میں نے سنا ہے کھانے پینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مثلا اگر اوور سمپلیفائی کریں تو اگر مثال پیٹ کے 4 حصے ہیں اگر تو آپ 3 حصوں کو پر کر لیں، 25% چھوڑ دیں. ایسا ہے تقریباً یہی بات کہی یہ جو بات انہوں نے کی وہی ہے نا؟ جی وہی ہو گیا. ایک حصہ جو ہے اس کو رہنے دیا جائے تاکہ انسان جو ہے اس کے ہضم کے لیے بھی اچھا ہے، صحیح ہے، اور اس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، بہت مناسب ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا مجھے ایک جملہ یاد آیا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کھانے کا مزہ بھوک کے بعد ہے اور سونے کا مزہ تھکن کے بعد ہے. ہاں واہ واہ صحیح ہے، واہ واہ. اچھا ذرا فقہی حوالے سے پہلے پھر آپ بتا دیجئے کہ کیا ہے مکتب تشیع میں کہ اصل جو ٹائم ہے روزہ اختیار کرنے کا وہ اذان فجر کا ٹائم ہے، مثلا آج اگر 5:05 پہ ہے تو وہ ٹائم ہے، یا اس سے کوئی 5-10-15 منٹ پہلے ہے، کیا ہے؟ اصولی طور پر قرآن مجید نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو، یعنی رات میں تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، جس آیت کی طرف بھی تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب اشارہ بھی فرما رہے تھے کہ وہ جو رخصت دی گئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رات میں کھانے کی اجازت ہے. کب تک؟ یہاں تک کہ تمہارے لیے وہ چیز مشخص ہو جائے کہ جو تعبیر ہے وہاں پر دھاگوں کی ہے، مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو صبح صادق کا وقت ہے، جو نماز صبح کا اولین وقت ہے، اس سے پہلے تک کھا سکتے ہیں. اب سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ تھوڑا سا من باب الاحتیاط کہ انسان کو پورا یقین حاصل ہو جائے کہ اس نے وہ پورا وقت حاصل کر لیا ہے کہ جو روزے کے حوالے سے ضروری تھا، تو اس سے 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پہلے اگر وہ سحری کو بند کر دے تو وہ بالکل سیف زون کے اندر ہو جائے گا کہ جو میرا ریکوائرڈ ٹائم تھا روزے کا وہ میں نے حاصل کر لیا. لیکن جو اصولی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو نماز فجر کا اولین وقت ہے وہ جو بھی ہو، بس اس وقت سے پہلے تک سحری کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد اگر انسان کھا رہا ہے تو وہ روزے کو باطل کر رہا ہے. صحیح، یہ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر آج جو سحری کا آخری وقت ہے وہ 5:03 ہے. ٹھیک ہے، ابھی اشرفی صاحب نے بتایا اذان بھی دیں گے، جی اذان بھی پہلی دیں گے. اچھا ہمارے یہ کہ ایسا نہیں کہ 5:03 تک ٹھونستے رہو، ایسا نہیں ہے. احتیاطاً، کیونکہ گھڑی انسان کی بنائی ہوئی ہے نا، صحیح بات ہے، احتیاطاً 1 سے 2 ہماری والی بھی 2 منٹ آگے جہاں لگی ہوئی ہے نا سامنے، اس کی بس میں نہ رہیے گا بھائی، یہ بڑا پیچھے. ہاں یہ سبھی صاحب نے بتایا. تو احتیاطاً 1 سے 2 منٹ علماء کہتے ہیں کہ پہلے اپنا کھانا پینا ترک کر دے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اذان کے وقت کھا رہے کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوگی ٹائم ختم نہیں ہوگا. تو کوئی 10 منٹ کی اذان دے تو ٹائم ہی ختم نہیں ہوگا. تو احتیاطاً 1 سے 2 منٹ پہلے اپنا کھانا پینا موقوف کر دے. ہاں صحیح ہے. اب مفتی عامر صاحب یہ بظاہر شاید معصومانہ سوال لگتا ہو، لیکن یہ ہوتا ہے یہ سوال بھی کہ بھائی اذان کا ٹائم کا تعلق ہے سحری سے یا اذان کے سننے کا؟ کہ ہمارے یہاں تو مسجد میں وہ 5:03 کا ٹائم ہوتا ہے، 5:13 پہ اذان ہوتی ہے، تو ٹائم تو مسجد کے پیش امام صاحب کے حساب سے تو نہیں ہوگا نا؟ جی ہاں، ویسے تو دیکھیں اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے، صحیح ہے، نہ کہ اس بات کے لیے کہ سحری کا وقت ختم ہوا. بلکہ جب تک سحری کا وقت ہے تب تک فجر کی اذان کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا. فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جائے. لہٰذا پتہ چلا کہ اذان فجر کے وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس وقت اذان شروع بھی ہوئی ہے، تب بھی کھانا پینا منع ہوتا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ بعض لوگ پہلے ٹائم پہ نہیں بلکہ تاخیر سے اذان فجر دیتے ہیں. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے سوائے رمضان کے مہینے میں کہ رمضان میں لوگ کوشش کرتے ہیں جہاں سحر کا ٹائم ختم ہو اور فجر کا ٹائم شروع ہو، بیچ میں کوئی فاصلہ تو ہے نہیں، تو فوراً اذان دے دیتے ہیں، جس سے دونوں کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی سحری ختم ہوئی فجر شروع ہوئی. صحیح ہے. تو بعض اوقات ایسا کوئی نہ کرے
تو پھر تو زیادہ خطرہ ہے کہ بندہ اذان کے انتظار میں رہے حالانکہ روزہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ بندہ تاخیر سے اذان دے، تو لہٰذا اذان فجر کا انتظار نہ کرے. جیسے داؤدانی صاحب نے کہا 2-3 منٹ پہلے، مفتی صاحب نے بھی کہا 2-3 منٹ پہلے، میں بھی یہی عرض کروں گا کہ 2-3 منٹ پہلے ایک تو سحری بند بھی کر لے، اور پھر اذان سننا سنت ہے تو سکون سے اذان سنیں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ 5:03 تو 5:03 اذان کا ٹائم ہے آج؟ اذان کا 5:03 سحری کا انتہائی وقت ہے. ٹھیک ہے، پھر اذان اس کے 2-3 منٹ بعد ہے اذان کا ٹائم، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نا. اب ذرا فقہی مسئلہ ہی بتا دیں کہ اگر کسی کو پتہ نہیں چلا، اب وہ کھا رہا ہے اور اب کھاتے کھاتے پتہ چلا کہ 1 منٹ پہلے اذان ہو چکی ہے، یعنی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، یعنی کہ روزہ مجھے اختیار 1 منٹ پہلے کر لینا چاہیے تھا، تو اب تو گڑبڑ ہو گئی، اس سے جان کے نہیں کیا اس نے، تو اب کیا ہوا اس کے روزے کا؟ یعنی اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ وہ اذان صبح کا جو اولین وقت تھا وہ تو آ چکا تھا، اور اس کے بعد بھی وہ کھاتا رہا، چاہے غلطی سے بھی کھاتا رہا، تو روزہ تو باطل ہو جائے گا. اب اسے باقی دن روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے احتیاطاً اپنے آپ کو بچانا ہے احترام ماہ رمضان کی وجہ سے، اور بعد میں قضا بھی کرنی ہے. چونکہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا تھا لہذا کفارہ نہیں آئے گا اس کے اوپر، لیکن بہرحال روزے کی قضا اس کے اوپر آئے گی، اور باقی ٹائم اس کو ماہ مبارک رمضان کے احترام کے طور پر تمام ان چیزوں سے بچنا بھی ہے جو مبتلات روزہ کا سبب بنتی ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں احترام کے طور پر، تو یعنی اگر میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ بد احترامی اس وقت ہوگی اگر لوگوں کے سامنے اعلانیہ کھا رہا ہو، اب اس کا روزہ تو ہوا نہیں اور اس نے قضا رکھنی ہے اور غلطی سے ہو گیا، تو یہ خفیہ طور پہ کھا پی سکتا ہے؟ نہیں. اچھا، دیکھیے ایک تو مریض کا معاملہ ہے، مریض ہے، مسافر ہے، یہ تو وہ شرعی عذر ہے، وہ مستثنیات میں سے ہیں، تو ان کے لیے تو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں. ان کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ بالکل پیٹ بھر کے ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کھا سکتے ہیں. یہ شخص جو ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں تھا، اس کی ایک بے احتیاطی کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے، مگر باطل ہونے کے باوجود اس کو ماہ مبارک رمضان کے احترام میں نہ سڑک پر کھانے کی اجازت ہے نہ گھر میں کھانے کی اجازت ہے. یہ ماہ مبارک رمضان کا ایک خاص احترام ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے کرنا ضروری ہے. اچھا یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں ایک بات اور، کہ جیسے ٹائمنگ کے کیلنڈرز وغیرہ آپ دیکھیں گے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا 4:59 ہمارے لکھا ہوا ہے. یہ ساری احتیاط کے مطابق کوششیں ہوتی ہیں کہ کوئی تھوڑا یوں لکھ دیتا ہے، کوئی تھوڑا یوں لکھ دیتا ہے، لیکن جو اصل معیار ہے وہ وہی ہے کہ جس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی. اوکے، بالکل صحیح. فقہی طور پہ یہی ہے معاملہ، یہ مسائل میں اتفاقات آ رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ اگر اس نے غلطی سے یعنی بھولا نہیں، غلطی سے کھا پی رہا ہے اور روزے کا وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور روزہ شروع ہو چکا ہے، تو اب روزہ اس کا نہیں رہے گا. لیکن احترام رمضان میں وہ کھائے گا پیے گا نہیں. ہاں اس میں یہ ہوگا کہ چونکہ غلطی سے ہوا تو گناہگار نہیں ہوگا. صحیح ہے، اور اس کی قضا کرنی ہوگی، قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. مفتی عامر صاحب افطار پہ بھی یہی ہے. میں مثال دیتا ہوں، فرض کریں کہ یہاں آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اور محمود اشرفی صاحب کو اذان مغرب دینی ہے. اب یہ 4 منٹ پہلے ساؤنڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اذان دی، اور یہاں عبید بھائی کو لگا کہ مغرب کی اذان ہو گئی ہے، انہوں نے کھا لیا، تو کیا ہوا ان کے روزے کا؟ پھر یہ آپ نے اگزامپل دی ہے، تو میں اس پہ عرض کروں کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا اسلامی عبادات جو ہے نا وہ وقت کی پابندی اور قدر کرنا سکھاتے ہیں ہمیں، مطلب گھڑی اور ٹائمنگ کا. کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب محمود رسن اشرفی صاحب، سبحان اللہ. اور یوں الحمدللہ اہلیان کراچی نے اپنے مقامی وقت کے مطابق اور باقی اہلیان پاکستان نے اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق پہلا روزہ اختیار کر لیا ہے. تو ہم سب پہلے روزے میں داخل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارا ماہ مبارک گزارے انشاءاللہ. روزے کے حوالے سے ظاہر ہے موسم کی گرمی اور سارا کچھ سلسلہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائے انشاءاللہ. آپ سب لوگوں سے گزارش کہ شان رمضان کے بھی سفر کا آغاز ہو گیا ہے، شان رمضان 2022 کا. تو پلیز ہمیں ہماری پوری اس ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج اس سفر کی یہ پہلی سیڑھی ہے، ابھی آگے ہیں بہت ساری سیڑھیاں. تو بہت اچھے انداز سے روحانیت کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو جائے انشاءاللہ. ایک بار پھر میں تکرار کیے دیتا ہوں چونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ARY زیپ کی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یوٹیوب پر براہ راست یہ نشریات دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ روزانہ صبح 2 بجے ہے شان سحر اور 1:45 پونے 2 بجے ہے شان افطار. آج چونکہ پہلا روزہ تھا تو اس لیے ہم نے شان سحر کا آغاز کیا 1 بجے، اور آج چونکہ پہلا روزہ ہے تو اس لیے ہم شان افطار کا آغاز کریں گے اپنے روز کے وقت سے صرف 15 منٹ پہلے، یعنی کہ انشاءاللہ 1:30 بجے. تو آج تو ویسے بھی سارے جاگے ہوں گے کیونکہ آج ملکی سیاست کے حوالے سے بھی کوئی بڑا اہم دن ہے، لیکن یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کری انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے آج ملاقات ہوتی ہے 1:30 پر انشاءاللہ. جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے نام لینا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ. آئیے اس دعا کے ساتھ اور اس آیت کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. بشرط صحت و سلامتی زندگی کچھ گھنٹوں بعد 1:30 پر ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
آ